میں نے آپ کو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کا بتا دیا کہ وہ تینوں کے تینوں جو خودکش حملہ آور تھے وہ افغانز تھے۔ اس کے بعد اس ٹائم پہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ آف لوڈنگ کا چل رہا ہے۔ تقریباً دن کے 50-60 کے قریب لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں، اور میں آلریڈی ایف آئی اے کو میں نے کہا ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پورا ایجنٹ مافیا ہے وہ کس طریقے سے کیمپین چلا رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ پکڑے انہوں نے جانا ہے۔ وہ بیچارہ غریب تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اس کے پیسے تو ہم نے ریکور کرانے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا، ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ، میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے، میں تو چلاتا رہتا ہوں۔ اگلے دن وہاں پہ اے ڈی سی جی موجود تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائے، اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا۔ اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا۔ میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں۔ یہ اجازت نہیں ہوگی، ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ خرابی ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہوں، منسٹر بھی اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کہ سوشل میڈیا میں، اب آپ کو ایک اور، میں کسی نے مجھے کل رینڈم میسج کیا کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے روک دیا ایف آئی اے نے۔ میرے لیے بھی شاکنگ تھا، تو میں نے اپنے ٹیم ممبر کو کہا کہ آپ چیک کریں۔ اس کا سپٹمبر میں کلاسیں شروع ہونی تھیں، 2 مہینے بعد کون سا ملک تھا جہاں جا رہا تھا؟ جارجیا جا رہا تھا، اور ویزا اس کا ایران سے لگا ہوا تھا، اور خود کبھی ایران زندگی میں پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ کیسے ایران چلا گیا، وہاں پہ ویزا لگا، ویزا لگ کے وہ پاسپورٹ واپس آیا۔ اس کے 2 مہینے بعد سمیسٹر شروع ہونے کے، آپ سمیسٹر میں 3 کلاسیں مس نہیں کر سکتے، تو 2 مہینے بعد وہ جارجیا پڑھنے جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ تھا، مجھے تو روک دیا ایف آئی اے نے۔ اب ایسے لوگوں کو جو ایف آئی اے میں روک رہے ہیں ان کو انعام دینا چاہیے، یا ان کو میں کہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اور ٹوٹل ابھی 50 سے 60 70 لوگ آف لوڈ دن میں ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے، اور ایک کیس کی ڈیٹیل۔ میں نہیں کہتا کہ ایف آئی اے میں سارے فرشتے ہیں، بالکل کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی غفلت ہوتی ہوگی، چیز ہوتی ہوگی، بٹ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ایک کیس ہمیں پتہ ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس ٹائم ایف آئی اے کے سارے اسٹاف کو پتہ ہے کہ ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا بندہ، اللہ کا شکر ہے، نہیں ہم روک رہے جس میں یہ ہو کہ جی اس کے پاس تو سب کچھ ہے یا سارا کچھ ہے۔ ہاں یہ بھی ضرور ہوا کہ ایک جگہ سے روکا گیا اور کہیں اور سے لوگ نکل گئے، وہ ہم روک رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک جگہ روکا اور سارا کچھ ہوا تو دوسری جگہ سے لوگ کیسے نکل گئے، وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی لوگوں کو باہر جانے سے روک رہے ہیں، اب وہ لوگ، اس ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری باہر کے ملکوں میں نوکریاں بڑھیں، نہ کہ لوگ کہیں کہ جی اپنے لوگوں کو واپس لے کے جائیں۔ اس کے لیے یہ سٹیپس کرنے ضروری ہیں۔ لوگ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں 6 مہینے، ان کو نوکری نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، وہاں کبھی سڑک پہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ اس ساری چیز کی بدنامی ہمارے ملک کی ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم میک شیور کریں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ویلڈ ڈاکومنٹ پہ جا رہے ہیں، ویلڈ ویزے پہ جا رہے ہیں، اور صحیح نوکری پہ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے، جتنی مرضی دفعہ جائیں آئیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری چیز، اس ٹائم پہ میں خود بطور صحافی اس چیز کو بالکل بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں یہ آزادی دینی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ جس کا جو
دل کرے وہ اظہار خیال کرے, اگر کسی نے کرٹیسائز کرنا ہے بالکل کرے, لیکن اس ٹائم پہ پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے اس ٹائم سوشل میڈیا پہ ہر میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں. آپ کا نیشنل میڈیا ہے, کوئی چیز غلط چلتی ہے پیمرا میں کمپلین ہوتی ہے, کوئی چیز غلط ہوتی ہے آپ کا رپورٹر اپنے ڈائریکٹر نیوز کو جواب دہ ہوتا ہے, کوئی چیز اوپر نیچے ہوگی بیورو چیف اس سے پوچھے گا رپورٹر سے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا, یہ کیسے کیا. سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ کسی کی تصویر لگائیں گے, جو دل کرے گا وہ خبر بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے. میری آج صبح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے, اس کی ہم کسی طرح اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا جس کا دل کرے, جس کو آپ چاہیں, جتنی مرضی ایویڈنس ہیں آپ کے پاس آپ بالکل دیں, ایز اے رپورٹر آپ سٹوری دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی بول دیں, جس مرضی کے خلاف جو مرضی ایلیگیشن لگا دیں, آپ جس مرضی خبر کو جس طرح کسی کو آپ جو زندہ ہے اس کو مار دیں, کسی کو مرا ہوا ہے تو اس کو زندہ کر دیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ہم مل بیٹھ کر انفارمیشن منسٹری کے ساتھ NCCIA میسو اسکیل میں کریک ڈاؤن کرے گا. یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح فیک نیوز کو سپریڈ کریں, پورے ملک میں ایک پینک پھیلائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہ, اور اس کے بعد آپ صحافت کا لبادہ سامنے رکھیں. صحافی ہیں جو اس ٹائم پہ ذمہ دار ہیں, جو نیشنل میڈیا میں موجود ہیں, جن کا ایک سسٹم ہے ہر ادارے میں, جس طرح کا مرضی ادارہ ہے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے, پیمرا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. وہ صحافی ہیں ہمارے لیے. جو لوگ بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلائیں گے وہ ہمارے لیے صحافی نہیں. تو اس پہ ہم بالکل کلیئر ہیں. تو پلیز اپنی جو بھی آپ وی لاگ کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا اور کسی طریقے سے کرتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خبر پھیلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ملک میں ایک نیا پینک پھیل رہا ہے کہ فلاں چیز ہوگی فلاں چیز ہوگی, اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کو یہ آسم کوئی غلط خبر فائل کرے تو صحیح دیکھیں, اپنے جرنلسٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یار یہ کیا کیا. تو اس چیز کی اجازت کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے, اور میں اس لیے بڑے عزت کے ساتھ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس کو دیکھیں. صحافی ہمارے لیے بالکل امپورٹنٹ ہیں اور آزادی رائے بالکل امپورٹنٹ ہے, اور وہ اسی طرح رہنا چاہیے, لیکن یہ فیک نیوز نہیں. تھینک یو. ارسلان صاحب ہاں جی, پہلے ارسلان صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد. ہلو, یہ بتائیے گا کہ آپ نے KP کا ذکر کیا کہ باقی 3 صوبے یا 4 صوبے پورا تعاون کر رہے ہیں, دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں, KP والے تعاون نہیں کر رہے ہیں افغانیوں کے معاملے میں. کیا ان کے خلاف آپ نے بہت سارا کچھ کیا ہوگا, نوٹیفیکیشنز بھی ہوں گے, ان کو ڈائریکشنز بھی دی ہوں گی منسٹری کی طرف سے, لیکن کیا ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اس ٹائم کافی سارے آپشنز پہ کام کر رہے ہیں. اس ٹائم بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست آپ بالکل کریں, آپ کا جو دل کرتا ہے کریں, اس پہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی اجازت دیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ KP کے اندر جس طرح بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا معاملہ, جو گورنر راج کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں, کیا ایسے ہی کچھ وجوہات ہیں جن پر حکومت سوچ رہی ہے؟ اور دوسرا ایک نوٹیفیکیشن جس کے حوالے سے حکومتی ذمہ داران تردید کر رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر وہی چیز چل رہی ہے جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے؟ کون سا نوٹیفیکیشن؟ اچھا, ان کو تھوڑے دن ذرا کرنے دیں. میری بات سنیں, ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہوئی ہے, یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے, ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے, ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے اس میں دن لگتے ہیں, گھنٹے لگتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے بٹن دبائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آ گیا چیز. ہماری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے, ابھی ان کے ججز کے لیے عدالت گھر سب کچھ ایک پورا سسٹم بننا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں کہ چیف کا بھی ایسے کرے, ان کو اچھا ہے, ان کو جو چند ایک لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے لگی رہنے ہیں. وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں جو نائب وزیر اعظم افغانستان ملا برادر, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بے عزت دشمن قرار دیا اور کہا ہے کہ افغانستان ہر چیز یاد رکھتا ہے.
मेरा इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल है आपसे कि क्या इस किस्म के जो बयानात हैं आप समझते हैं कि सरहदी सलामती और सफारती पॉलिसी के लिए संगीन चैलेंज बनते जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और क्या वजारत दाखिला इस धमकी को किस तरह से इंटरप्रेट कर रही है? और आखिरी चीज़, क्या इस पर कोई अमली रद्द-ए-अमल वजारत दाखिला की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से? ये किसने कहा है? सर मुल्ला ब्रादर नायब। हाँ, मतलब उन्होंने बिल्कुल कहा है। उनको मेरा सिर्फ इतना पैगाम है, अगर उनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें याद हैं, और उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीज़ें याद हो, हमें 5000 साल पुरानी हिस्ट्री भी याद है इनकी। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, और सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी उनके पास ऑप्शन है कि इन दहशतगर्दों को लगाम दें, और जो बेसिक चीज़ हम उनसे बात कर रहे हैं उसके ऊपर बात करें, वरना अगर हिस्ट्री में गए तो फिर बड़ा कुछ उन सब का हमारे पास मौजूद है। अच्छा वज़ीर डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो बात आपने की है सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, ऑलरेडी डेफामेशन, पैका, ये चीज़ें मौजूद हैं। अब फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की क्या टियर्स होंगे, किस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट होगा, और इसमें किस कानून के तहत ट्रायल किया जाएगा, और क्या इसके हवाले से कोई रेगुलेटरी बॉडी भी बनेगी? ऑलरेडी एक तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बन रही है। दूसरा, ये NCCI के पास ये पावर है, और हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से यही बात की है कि जो जहाँ पे वो समझते हैं कि फेक न्यूज़, देखें फिर मैं कहूँगा हम TV चैनल्स को क्यों नहीं कहते। मैं खुद बता रहा हूँ कि एक फुटेज चलती है गलत तो कैमरा फाइन करता है और हम पे करते हैं। उसकी वजह यह है कि एक सिस्टम है। करें, देखें किसी को कोई मसला नहीं है। नहीं, ऑपरेशन का वर्ड मैं नहीं यूज कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो भी फेक न्यूज फैलाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम दोनों ने यही बात की है कि हम इसका किसी सूरत में भी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं है, सिर्फ वो लोग जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे। अब लेट से कि किसी ने कह दिया कि जी ABC बंदा फौत हो गया, अब भाई फौत हुआ है तो फिर बताओ, फिर उसको लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिम्मत करो कि हाँ बताओ कि हाँ मैंने किया है वो चीज़। मोहसिन साहब, यही मेरा क्वेश्चन भी था कि आपने सहाफ़ियों पे कुछ बात कर दी, लेकिन जो सियासी जमात खासतौर पर एक इंडिया से भी उन्होंने मुहिम स्टार्ट की हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि मौजूद तो वही हैं फेक न्यूज़ के, और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं लंदन से, भारतीय मीडिया से और दीगर ममालिक से। उनके खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हैं, और उसके हवाले से जहाँ से जड़ है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने जा रही है? और जो अब जैसे आपने कहा कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ कोई क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, उसके मैं क्या आपका लाइव क्रैक नहीं, मैं आपको सिर्फ बता ये, फिर मैं ये ऑपरेशन क्रैक डाउन नहीं है, ये सिर्फ जो फेक न्यूज़ फैला रहा है और उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने मिसालें भी इसलिए आपको दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। पहली बात। जहां तक रही बात सियासी जमात की, इस पर मेरी जाती राय कुछ और है, और ओवरऑल मेरे ख्याल में जो भी फाइनल डिसीजन होगा, मैं तो चाहता हूं कि बिल्कुल जो लोग जितने एक्सपोज हों अच्छा है, लोगों को पता चले कि लोग किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन एक मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क की इस्लामियत के लिए एक लाइन होती है कि आप उससे ज़्यादा कभी दुश्मन के साथ जाके नहीं मिलते। तो मेरी ज़ाती राय तो ये बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए और बिल्कुल होने नहीं ताकि। दूसरी तरफ सर, लेकिन यहाँ पर हम सवाल ये भी तो उठता है कि जो कौमी हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भारत को शिकस्त दी, पाकिस्तान को आज ये मुकाम पहुंचाया, फील्ड मार्शल, अब मैं आ रहा हूं उनकी जात के ऊपर, अब मैं आ रहा हूं पूरी नीचे कमांड उसके ऊपर अब रहेगी स्टेट की बात। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैट। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी